السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ محترم بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے خاص ان عمر کے لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے کچھ نصیحتی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو 15 سے 16 سال کی عمر میں ہیں اور ابھی نوجوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھ چکے ہیں۔ اس کا موضوع ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے عالم میں سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم نیک دوست کی تلاش کریں، صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت۔ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کی 28 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اپنی جان کو صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور وہ صرف اس کے قرب کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری تمنا اور خواہشیں ہوتی ہیں، من بہکتا ہے اور بہت کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے، سننے کو جی چاہتا ہے، کہیں سفر کرنے کو جی چاہتا ہے جہاں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نوجوانوں کو خاص یہ نصیحت کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ دوستی اور صحبت میں رکھیں، لازم رکھیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی خوشی چاہنے میں لگے رہتے ہیں، ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس کو اپنا دوست بناتا ہوں۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم کو قبول کر رکھا ہے، سیدھی راہ جس میں اللہ رب العالمین کے ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سمرپت کر دینے کا عزم کر لیا کلمہ پڑھ کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد، تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ ایسے لوگوں کی دوستی اختیار کرے جو انہیں کسی ایسے غلط راہ کی طرف لے جائے جو اللہ رب العالمین کی معاصی اور نافرمانی کا ہے۔ اور یہ سارے احتیاطات اس لیے بتلائے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے دین اسلام اس لیے قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کا وعدہ اس لیے کیا، کلمہ اس لیے پڑھا تاکہ ہم جنت پا سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں، اور ہر طرح کی معاصی اور نافرمانی سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے۔ اور معاصی اور گناہ اور پاپ کی راہ سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ نیک بنیں گے، اچھے بنیں گے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو برے بن جائیں گے۔ دوست انسان کی زندگی پر بہت اثر ڈال سکتا ہے۔ نیک دوست ہے مثلا تو آپ کو نمازی بنا دے گا، نیکی کی دعوت دے گا، کامیابی کی طرف لے جائے گا، جبکہ برا دوست گناہوں اور غلط راہوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ مثلا دو نوجوان آپس میں دوست ہے، ایک ہے جو دوسرے دوست کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور ساتھ پڑھائی بھی کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرا دوست ہے جو گھمنڈی ہے یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں اور نہ پڑھائی سے مطلب رکھتا نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ فیل ہو گیا اور بہت برے حال میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اچھا دوست کا انتخاب کریں اور ایسے اچھے دوست کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس توفیق دے، آمین، و صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔